عمل میں آیا ہے۔ عالمی تحریک رضا اکیڈمی نے یہ سیل بنایا ہے تاکہ شان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جس طریقے سے سوشل میڈیا پر گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں اس پر قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے یہ سیل کا قیام عمل میں آیا۔ یہ فکر پیدا کی کہ دور حاضر میں جس طریقے سے سرکار کی شان میں معاذ اللہ توبہ سوشل میڈیا پر توہین کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی مفتی سلمان صاحب نے بھی فرمایا کہ 25,000 ایسے مضمون ہیں جو سرکار کی شان میں معاذ اللہ توبہ گستاخانہ ہیں مضمون۔ تو سعید بھائی نے جو لیگل سیل کا قیام عمل میں لانے کا جو معاملہ آج الحمدللہ رب العالمین یہاں رکھا ہے، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ سیل بننے سے جو سوشل میڈیا پر معاذ اللہ توبہ سرکار کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں اس پر اللہ چاہے گا انشاءاللہ قدغن لگے گا۔ سوشل میڈیا پر جو خرافات بڑھتی جا رہی ہیں اللہ چاہے گا اس کو انشاءاللہ قانونی چارہ جوئی کے ذریعے اس کو حل کیا جائے گا، اس پر کارروائی کی جائے گی۔ یہ ہم تحفظ ناموس رسالت یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، سعید بھائی کو یہ ٹرافی پیش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ آج الحمدللہ پوری جماعت اہل سنت کے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارا اپنا لیگل سیل تحفظ ناموس رسالت پر بن رہا ہے۔ قابل مبارکباد ہے سعید بھائی، آپ اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے، توانائی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحاج سعید نوری صاحب قبلہ، حضور معین میاں صاحب قبلہ۔ کس لیے بنا اور کن مسئلوں پہ یہ کام کرے گا یہ بورڈ؟ یہ تحفظ ناموس رسالت بورڈ کی تشکیل اس لیے کی گئی ہے کہ آج پوری دنیا میں حضور کے شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام کی شان میں، امہات المومنین کی شان میں، اہل بیت اطہار کی شان میں، اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ اس کا سد باب کس طریقے سے کیا جائے، ہمارے ہاں جلسے، جلوس، کانفرنس، احتجاج ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں قانونی کارروائی کس طریقے سے کی جائے اس کے لیے اس بورڈ کے ذریعے ہم وکلاء کا ایک پینل بنائیں گے، علماء کا ایک پینل رہے گا، دانشوروں کا پینل رہے گا، اور اس طریقے سے اس پر کام کیا جائے گا کہ یہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں ان پر قانونی شکنجہ کسا جائے اور پھر ان کو دیکھ کر کوئی جرأت نہ کر سکے بارگاہ رسالت میں گستاخی کی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو اب ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے، دوسرے کے دین کی باتوں کو، دوسرے کے دین کے مذہب کے مذہبی افراد کو یا اس مذہب کی کتاب کو یا اس مذہب کو پھیلانے والوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، عام لفظوں میں نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اس طرح سے کہتا ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا راستہ ہو، اگر وہ کسی کے بارے میں غلط باتیں کہتا ہے تو اس پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کے تعلق سے جو غلط باتیں اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا، تب سے لے کر کے آج تک مختلف انداز سے جو ہے انہیں بدنام کرنے کی اور ان کے خلاف غلط باتیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو بس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی کبھی ایسے معاملات آپ کے سامنے آئیں تو مشتعل نہ ہو، رستے پر نہ آئیں، بھیڑ جمع نہ کریں، امن و امان کو قائم رکھیں، اور جو ہندوستان میں آئین ہند نے ہمیں حق دیا ہے اور جو ہماری عدالتیں موجود ہیں اس کا رخ اختیار کریں۔ ایف آئی آر کرنے کے بعد قانونی چارہ جوئی کے لیے آپ جو رضا اکیڈمی کے جانب سے لیگل سیل بنایا جا رہا ہے اس سے رابطہ قائم کریں، جہاں پہ ماہرین کی جماعت ہوگی جو آپ کی قدم قدم پر رہنمائی کرے گی، مدد کرے گی۔ آخر میں پھر میں دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا الہ العالمین، یہ جو کوشش کی جا رہی ہے اس میں ہماری اور رضا اکیڈمی کی مدد فرمائے، اور ہمارے جو مقاصد ہیں اس میں ہمیں وہ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب، جو تحفظ ناموس رسالت بورڈ کا قیام ابھی عمل میں آیا ہے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ توہین رسالت کے معاملے میں سیلاب آ چکا ہے۔
और हर कोई जो है तौहीन रिसालत का इर्तिकाब कर रहा है और ये दरीदा दहन लोग जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सूरत में ये बोर्ड का क़याम अमल में आया तो इसकी क्या कोशिश की गई है और किस तरह से इसका अमल किया जाए? मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये मुसलमानों के लिए जान से भी ज़्यादा बढ़कर के मामला है। जाहिर सी बात है, कोई भी देश अगर हमको एक्सेप्ट करता है कि एज ए मुस्लिम आप इसमें रह सकते हैं, तो गोया कि उन्होंने हमारे नबी की इज़्ज़त को भी साथ में हमारे साथ तस्लीम किया है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान रह सकता है और कानून रिसालत नहीं रह सकता। मुसलमान जी सकता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनके साथ में, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने मुसलमान को एक्सेप्ट किया है तो साथ में हमारे नबी की इज़्ज़त को भी एक्सेप्ट किया है। ये सबसे बड़ी बात है। ये और बात है कि काफ़ी सालों से ये खामोशी देखी गई, वो चाहे हमारे लीडरों की तरफ से या हमारी जमातों की तरफ से, जिसकी वजह से आज ये सैलाब की बात आप कर रहे हैं तौहीन रिसालत की। लेकिन फिर भी वक्त की नज़ाकत के एतबार से कायद मिल्लत अलहाज सईद नूरी साहब और मोइनुल मशाइख ने इस कदम को उठाया है। इंशाअल्लाह इसका असर कायम होगा। और हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन व अमान से रहना है तो आप दूसरे देवी देवताओं के भी मुतालिक कानून बनाओ। किसी भी मजहब के धार्मिक जो मुकद्दस शख्स उसको समझते हो वो उसकी तौहीन ना की जाए, ना हम उनके बड़ों की तौहीन करना ऐसा चाहते हैं। देखा गया है कि मुसलमानों के मामले में बहुत सुस्त रवैया इख्तियार किया जाता है हुकूमत की तरफ से, पुलिस इंतजामिया की तरफ से और दूसरे जराए की। हमारी ये इत्तेहाद की कमी हो सकती है या फिर जो है इस मामले में सीरियस ना होने की वजह से बड़े लोगों ने दूसरे मामला को सीरियस समझा, नामों से रिसालत को शायद सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से ये हालात हैं कि हुकूमतें भी हमारे मामला को हल्के में लेती हैं। इंशाअल्लाह आपका क्या मुतालबा है कि बैनुल मज़ाहिब जो गुस्ताखियाँ होती है तमाम देवी देवताओं के शान में, मुसलमानों किसी के की शान भी नहीं में, होनी किसी की भी नहीं होनी चाहिए। किसी की भी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम इस बात की इजाज़त ही नहीं देता। कुरान की आयत है, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जो अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत करते हैं उनको तुम गाली ना दो, उनको गाली ना दो, इसलिए कि पलट करके वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। तो हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि गाली गलोच वाला मज़हब हमारा है ही नहीं दीन। हम तो डिबेट करते हैं, दलाइल से बात कर सकते हैं। आप दलाइल से बात करें और किसी भी मज़हब को अपने मुतालिक अगर यकीन है वो हक़ है तो उसे साबित करने का भी हक़ है। और हमको अगर हमारे मज़हब पर हक़ है, यकीन है, तो हम अपनी दलाइल से साबित करेंगे, लेकिन गाली गलोच नहीं की